اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب آرام سے جنت میں رہو سو اور جو چاہو کرو، تمہیں کوئی روک اور ٹوک نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا پھر بھی دل وہاں نہیں لگا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جیسے دنیا میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح سے عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا ہیں۔ تو حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام اور بیوی حضرت حوا آرام سے جنت کے اندر رہنے لگی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم کو اس پیڑ کی طرف، اس پیڑ کے پاس نہیں جانا ہے، یہ درخت اس کا پھل نہیں کھانا ہے، باقی پوری جنت میں رہو سو آرام سے کھاؤ پیو، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو آرام سے وہ کھانے پینے آرام سے رہنے لگے۔ لیکن ابلیس آیا نا بزرگ والی اپنی وہ بنا کے، ایک دم اپنا زبردست والا حلیہ بنا کے، اور آ کے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن آدم علیہ السلام چونکہ نبی ہیں تو وہ بہکاوے میں نہیں، عورت کے ذریعے سے شیطان نے زیادہ بہکاتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل، کم عقل رکھتی ہے مرد کے مقابل۔ تو حضرت حوا سے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیڑ سے درخت سے پھل کھانے سے منع کیا ہے کہ فلاں درخت کا پھل مت کھانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کھا لوگے تو پھر تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ حضرت حوا کو آ کر اس نے الٹی پٹی پڑھائی، تو حضرت حوا نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا۔ تو جیسے ہی کھایا نا تو جو تن کے جو جسم کے کپڑے تھے وہ بھی اتر گئے، اور جس پیڑ کے پاس جاتے تھے کہ بڑے بڑے پتے توڑ کے جسم میں لپیٹ لیں تو وہ پتے اور پیڑ اونچے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا آدم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ تو جب یہ ہوا ہے نا تو، لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مور اور سانپ کے ذریعے سے یہ ہوا، مور اور سانپ کا واقعہ بیان کیا تھا نا، تو یہ قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، صحیح کسی حدیث سے واقعہ ثابت نہیں ہے، بس ادھر ادھر کی کتابوں سے یا جو ایسے ہی کتابیں، مطلب ان کا اصل سے ان واقعات کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو درخت کھایا تھا وہ اس کا پھل تھا کون سا، کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ گیہوں تھا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن حدیث میں کہ وہ درخت تھا اس کا پھل تھا۔ اب وہ کیا تھا، قرآن حدیث کی صحیح حدیث سے بات ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ یاد رکھنا کہ یہ آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورت جملوں میں یوں سمجھو نا کہ اگر آدم علیہ السلام سے یہ بھول نہ ہوتی تو آپ ہوتے میں یہاں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوتا، پوری کائنات ہوتی۔ تو یہ جو اسباب بنے ہیں نا، پوری دنیا جو بنی ہے، اس کا سبب ہی آدم علیہ السلام کی وہ بھول تھی، وہ چوک تھی، یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کو یہی اسباب بنانا تھے۔ تو اس کو اس کے ایسے نہیں بیان کیا جائے گا کہ جس سے نبی کی شان گھٹے، کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کر دی، آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ نبی کا درجہ اور مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنا بھی بڑا مسلمان ہو جائے کسی مومن کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کتنا بڑا مومن ہو کسی ولی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کتنا بڑا ولی ہو کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کتنا بڑا صحابی ہو کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کتنا بڑا نبی ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے آقا کی تو شان عظمت ہی نرالی ہے نا، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، جس کے صدقے میں اللہ نے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں سمندر پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 6 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں خشکی کو پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 2,38,558 میل کی بلندی پر چمکنے والے چاند کو پیدا فرمایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 1150 قسم کا چاول پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 750 قسم کا آم پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 12,500 قسم کی مچھلیاں پیدا فرمائیں، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ ہی کے والد محترم حضرت عبداللہ کو پیدا فرمایا، حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب کو پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کو پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم ان کے والد
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شجرہ یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاشم کے والد محترم عبد مناف، ان کے والد قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن عاد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن خمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن احام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد تارخ بن سروج بن رعو بن فائد بن ارفشاق بن سام بن نوح بن لامق بن متشالح بن ادریس بن یرز بن مللیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنی ربوبیت کا تک اظہار فرمایا۔